جس سفر پر ہم بہت جلد روانہ ہونے والے ہیں، اس سفر کے 5 مرحلے ہیں، 5 اسٹیج ہیں، اور یہ پانچوں مرحلے بہت سخت ہیں، بہت دشوار گزار ہیں، بہت کٹھن ہیں، جن میں سب سے پہلا مرحلہ ہے ہماری موت کا۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے آئے گا اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے۔ اللہ رب العزت نے ہماری موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اور جس جگہ پر ہماری موت لکھی ہے، ہماری موت اسی جگہ پر اسی وقت میں آئے گی، اور جس وقت ہماری موت آئے گی اس وقت ہم اپنے سارے مال، ہم اپنی ساری جائیداد، ہم اپنی ساری اولاد، ہم دنیا کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ اپنا نام، اپنی شہرت، اپنا نمود اور اپنی تمام تر تعلیمی لیاقت، اپنی تمام قابلیت، اپنی تمام صلاحیت، ہم تمام چیزوں کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلے اس سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اور آپ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا، جس وقت ہماری سانس ہمارے پاؤں سے نکالی جائے گی اور وہ سانس ہمارے گلے میں اٹکے گی، اور اس وقت ہم بہت کچھ بولنے کی کوشش کریں گے لیکن ہماری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، جس وقت ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے ملک الموت کے بھیانک اور خوفناک چہرے کے۔ جی ہاں، وہ ملک الموت بہت سے فرشتوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے اعمال کے مطابق سختی کے ساتھ یا ہمارے اعمال کے مطابق نرمی کے ساتھ ہماری روح کو نکالیں گے۔ اور جس وقت ہماری روح نکل رہی ہوگی تو ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ بہت بری طرح سے جکڑا جا رہا ہوگا، اور یوں محسوس ہو رہا ہوگا جیسے کوئی شخص کانٹے دار درخت پر کوئی سوتی کپڑا ڈال کر اسے بہت زور سے کھینچ رہا ہو، یا پھر یوں محسوس ہو رہا ہوگا جیسے زندہ بکری کی کھال الگ کی جا رہی ہو۔ جی ہاں، یہ ہمارے سفر کا سب سے پہلا مرحلہ ہے جسے ہمیں طے کرنا ہے، جس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے، جس مرحلے سے گزرتے ہوئے ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے اور روزانہ دیکھتے ہیں اور پھر بھی شاید عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر ہم اس مرحلے سے گزر کر ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے، اور وہ مرحلہ ہوگا قبر کا۔ جی ہاں، جس وقت ہمارے جنازے کو کچھ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہوں گے، اور اگر ہم برے ہوں گے تو ہماری روح ان سے کہہ رہی ہوگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اور اگر ہم نیک ہوں گے تو ہماری روح ان سے خوش ہو کر کہے گی کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے میرے ٹھکانے پر جلدی لے چلو۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، اور پھر ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کون لوگ قبر میں لٹا رہے ہیں، کون لوگ ہمیں کروٹ دے رہے ہیں، کون لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کون لوگ ہمیں مٹی دے رہے ہیں، ہمیں اس کا بھی احساس ہوگا۔ کون ہماری قبر پر کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، یہ بھی ہم جان رہے ہوں گے، لیکن ہم اس وقت اتنے بے بس ہوں گے کہ ہم اپنی انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، نہ ہم اپنی زبان ہلا سکیں گے، نہ ہمارے آنکھوں کے پپوٹوں میں کوئی حرکت ہو سکے گی، نہ ہم اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کر سکیں گے۔ ہم صرف محسوس کر رہے ہوں گے اور ہم جان رہے ہوں گے۔ اتنے بے وہ سب قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو آ جائیں گے، اور ہم ان کے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن رہے ہوں گے۔ ذرا سوچیے اور ذرا تصور کیجئے کہ وہ تاریک، وہ تنہائی، وہ وحشت کا گھر جس میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا، اور ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز کو، اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں کو جاتے ہوئے ان کے جوتوں کی آوازوں کو سن رہے ہوں گے، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اس وقت ہماری کیا سوچ ہوگی؟ اس وقت ہمارے ذہن میں کیا سب منظر چل رہا ہوگا؟ ہمیں اس وقت یہ بھی یاد آ رہا ہوگا کہ ہم تو ابھی کچھ ہی دیر قبل دنیا میں تھے، جہاں ہمارے بہت سے دوست، بہت سے احباب، بہت سے ساتھی اور بہت سے رشتہ دار تھے، اور یہ سب مجھے اس وقت یہاں تنہا لٹا کر، تنہائی کے گھر میں، تاریکی کے گھر میں، سخت گرمی کے حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت کس عالم میں ہوں گے؟ اور اس کے بعد ہمارا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا، جب اللہ کے حکم سے اسرافیل سور میں پھونکیں گے اور ہم اپنی قبروں سے، اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور پھر ہم دوڑنے لگیں گے میدان حشر کی طرف، جہاں دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسان کو، تمام جناتوں کو اور دنیا کی تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔
اور اس وقت سورج چند نیزوں کے برابر آ کھڑا ہوگا، جس وقت ہم سخت گرمی، سخت دھوپ اور سخت تپش کی حالت میں ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت مئی اور جون کے مہینوں میں باہر اگر کسی کو سورج کے نیچے کھڑا کر دیا جائے تو وہ 1 اور 2 گھنٹے کے بعد بے ہوش ہو کر گر جائے، سخت گرمی کی وجہ سے اور تپش اور دھوپ کی وجہ سے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کے دن جب کہ سورج چند نیزوں کے برابر آ کھڑا ہوگا، ہماری کیا کیفیت ہوگی، جب کہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سب اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک، کوئی ناک تک، اور کوئی مکمل اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی بھی شخص دوسرے کے پسینے میں نہیں ڈوبے گا، سب لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وہاں کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں کہ جس کے نیچے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا ہی لے لی جائے، وہاں پر کوئی سایہ نہیں کہ گھڑی 2 گھڑی، لمحہ 2 لمحہ ہی سستا لیا جائے، وہاں پانی کا کوئی گلاس نہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پانی ہی مل جائے کہ ہمارے جسم کو تھوڑی سی راحت نصیب ہو جائے۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ اس دن ساری قلعی کھول دی جائے گی، اس دن سارے راز آشکارا کر دیے جائیں گے، اور ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو اسکرین پر بہت ہی بڑے جلی اور واضح انداز میں دکھایا جا رہا ہوگا، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور ہمارا تماشا بن رہا ہوگا۔ ہم وہ اعمال جو چھپ کر کیا کرتے تھے انہیں بھی کھول کر دکھایا جا رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت پھر سب کو ایک ایک کر کے فردن فردن، تنہا تنہا بلا کر سب سے بات کریں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا سخت، کتنا کٹھن اور کتنا دشوار گزار مرحلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہوگا جب ہمارے سارے اعمال کو تولا جائے گا، میزان عدل قائم کی جائے گی، ایک ترازو، ایک میزان، اعمال ناپنے کا ایک آلہ وہ لگایا جائے گا، اور پھر ہمارے ان اعمال کو جن کا کوئی جسم بھی نہیں ہوتا، ہمارے ان اعمال کو جنہیں ہم چھو بھی نہیں سکتے، ان اعمال کو یعنی غیر محسوس اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ ایک طرف ہماری قضا نمازوں کو، ہمارے قضا روزوں کو، ہمارے زکوٰۃ نہ دینے کو، ہمارے جھوٹ بولنے کو، ہمارے دھوکہ کو، ہمارے فریب کو، ہماری خیانت کو رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز، دوسرے پلڑے میں ہماری تھوڑی بہت تلاوت، ہماری تھوڑی بہت تسبیح، اور اگر ہم نے بہت زیادہ تسبیحیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ تلاوتیں کی ہیں، بہت زیادہ صلہ رحمی کی ہے، بہت زیادہ نیک کام کیا ہے، تو مبارک ہو کہ وہ ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور پھر اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کس کی نیکی کا پلڑا جھکتا ہے اور کس کی برائی کا پلڑا جھکتا ہے، اور جس کا جو پلڑا جھکے گا اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوگا، ان تمام ان 4 مرحلوں کے بعد ایک آخری مرحلہ بچے گا، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ۔ جی ہاں، اور یہ تمام پچھلے مراحل سے سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ دشوار گزار اور سب سے زیادہ کٹھن ہوگا۔ پل صراط، وہ پل جس پر سے تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا، نبی، ولی، اللہ کے نیک بندے، برے بندے، تمام طرح کے بندے اس پل سے گزریں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ پل جو بہت تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے دونوں طرف آنکڑے یعنی گرز جیسے لوہے، نوکیلے لوہے نکلے ہوئے ہوں، اور لوگ اس پر گزرنے میں جہنم کے نیچے گر رہے ہوں، اور اس کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہو، اور وہ لپک لپک کر اس پر سے گزرنے والوں کو اپنے اندر کھینچ رہی ہو، اس پر سے ہمیں گزرنا ہوگا، اور پھر ہمیں اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جس شخص نے اپنی دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کی وہ تو اس پر آسانی سے گزر لے گا، لیکن جس نے غفلت میں، سستی میں، کوتاہی میں زندگی بسر کی، وہ سوچے کہ وہ اس پل صراط سے کیسے گزرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔